بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تغرل بیگ کے آخری ایام اور ارسلان کی جان نشینی۔ کبھی کبھی تاریخ کے عظیم ترین فاتح اپنی تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اپنی آخری سانسوں کے بعد شروع ہونے والی کشمکش سے پہچانے جاتے ہیں۔ بغداد کی گلیاں اب نسبتاً پرسکون تھی۔ عباسی خلیفہ دوبارہ عزت و وقار کے ساتھ اپنے محل میں بیٹھا تھا اور مشرق سے آنے والے سلجوقی سوار اسلامی دنیا کے محافظ سمجھے جانے لگے تھے، مگر سلطنتوں کی سب سے بڑی آزمائش جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ اقتدار کی منتقلی کے وقت ہوتی ہے۔ سلطان طغرل بیگ، وہ شخص جس نے منتشر ترک قبائل کو ایک سلطنت میں تبدیل کیا، جس نے ایران کو فتح کیا، بغداد کو سیاسی انتشار سے نکالا اور سلجوکیوں کو عالم اسلام کی سب بڑی قوت بنا دیا، اب عمر کے اس آخری حصے میں داخل ہو چکا تھا۔ سلطنت وسیع تھی، لیکن ایک سوال ہر دربار، ہر لشکر، ہر امیر کے ذہن میں گردش کر رہا تھا: سلطان کے بعد کون؟ طغرل بیگ کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جانشینی کا مسئلہ رفتہ رفتہ ایک سیاسی بحران کی صورت اختیار کرنے لگا۔ سلطنت کے امراء مختلف گروہوں میں تقسیم ہونے لگے، ہر شخص اپنے پسندیدہ امیدوار کو تخت پر دیکھنا چاہتا تھا۔ دربار کے اندر خاموش سازشیں جنم لے رہی تھیں۔ ان حالات میں ایک نام بار بار سامنے آنے لگا: الپ ارسلان۔ یہ نوجوان شہزادہ، جس کا اصل نام محمد بن داؤد تھا، سلجوق خاندان کے ایک مضبوط شاخ سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ چغرے بیگ کا بیٹا اور طغرل بیگ کا بھتیجا تھا۔ بچپن ہی سے اس نے میدان جنگ، گھڑ سواری اور عسکری تربیت میں غیر معمولی مہارت حاصل کر لی تھی۔ خراسان اور مشرقی علاقوں میں اس کی فتوحات اسے ایک قابل سپرسالار کے طور پر مشہور کر چکی تھیں۔ لیکن صرف بہادری کافی نہیں ہوتی، سلطنت تلوار اور تدبیر دونوں سے چلتی ہے، اور یہی وہ وقت تھا جب تاریخ کے افق پر ایک اور عظیم شخصیت نمودار ہوئی: نظام الملک۔ یہ غیر معمولی ذہانت رکھنے والے سیاستدان اور منتظم الپ ارسلان کا سب سے بڑا معاون بننے والا تھا۔ اس نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ سلجوق سلطنت کو ایک ایسے حکمران کی ضرورت ہے جو نہ صرف جنگ جیت سکے بلکہ سلطنت کو متحد بھی رکھ سکے۔ ادھر بغداد میں طغرل بیگ کی صحت مسلسل خراب ہو رہی تھی۔ عمر بھر گھوڑوں کی پشت پر رہنے والا فاتح اب بیماری کے بستر پر تھا۔ دربار کے دروازے بند رہنے لگے، امراء کی ملاقاتیں محدود ہو گئیں۔ سلطنت کے مختلف حصوں سے خبریں آنے لگیں کہ جانشینی کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ سن 1063 میں بالآخر وہ لمحہ آ پہنچا جس نے سلجوق تاریخ کا ایک باب بند کر دیا۔ سلطان طغرل بیگ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی وفات کے ساتھ ہی ایک ایسا خلا پیدا ہوا جس نے پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ طغرل بیگ صرف ایک سلطان نہیں تھا بلکہ وہ سلجوق اقتدار کی بنیاد تھا۔ اس کی شخصیت مختلف قبائل، امراء اور صوبوں کو ایک مرکز سے جوڑے ہوئے تھی۔ اس کی وفات کے بعد کئی افراد نے اقتدار کا دعویٰ کیا۔ کچھ امراء نے سلیمان کو تخت پر بٹھانے کی کوشش کی، جبکہ بعض طاقتور گروہ اپنے اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کرنا چاہتے تھے۔ سلطنت ایک نئے بحران کے دروازے پر کھڑی تھی، لیکن اسی وقت خراسان کی سرزمین سے ایک سپہ سالار اپنی قسمت کی طرف بڑھ رہا تھا: الپ ارسلان۔ وہ جانتا تھا کہ صرف خاندانی تعلق کافی نہیں، اسے اپنی قابلیت بھی ثابت کرنا ہوگی۔ اس کے ساتھ نظام الملک جیسے ذہین مشیر موجود تھے جنہوں نے مختلف امراء کی حمایت حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ کئی مقامات پر سیاسی کشمکش ہوئی، بعض سرداروں نے مخالفت کی، مگر آہستہ آہستہ حالات الپ ارسلان کے حق میں ہونے لگے۔ اس کی جنگی صلاحیت، اس کا تجربہ، اس کی شخصیت اسے دوسروں سے ممتاز کر رہی تھی۔ بالآخر 1064 میں الپ ارسلان نے باقاعدہ طور پر سلجوق سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی۔ یہ صرف ایک سلطان کی تاج پوشی نہیں تھی، یہ سلجوق سلطنت کے دوسرے عظیم دور کا آغاز تھا۔ نئے سلطان نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے داخلی استحکام پر توجہ دی۔ اس نے بغاوتوں کو ختم کیا، صوبائی حکمرانوں کو مطیع کیا اور سلطنتی نظام کو دوبارہ منظم کیا۔ نظام الملک کو وزارت سونپی گئی۔ یہی وہ شراکت تھی
جس نے آنے والے برسوں میں سلجوق سلطنت کو اپنی عظمت کے عروج تک پہنچایا۔ ایک طرف الپ ارسلان کی تلوار تھی، دوسری طرف نظام الملک کی تدبیر۔ ان دونوں نے مل کر ایک ایسی حکومت قائم کی جس کی مثالیں صدیوں تک جی جاتی رہیں، مگر سلطنت کے افق پر ایک اور خطرہ بھی ابھر رہا تھا۔ مغرب میں بازنطینی سلطنت سلجوکیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ سرحدی جھڑپیں بڑھ رہی تھی، اناطولیہ کی سرزمین ایک بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ الپ ارسلان جانتا تھا کہ آنے والے دن آسان نہیں ہوں گے۔ اسے صرف سلطنت کو سنبھالنا نہیں تھا، بلکہ اسلامی دنیا کی دفاع کی ذمہ داری بھی اس کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ ادھر بغداد میں لوگ نئے سلطان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ کیا یہ نوجوان حکمران اپنے چچا کی عظمت کو برقرار رکھ سکے گا؟ کیا سلجوق سلطنت متحد رہے گی؟ کیا دشمن طاقتیں اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گی؟ ان سوالات کا جواب ابھی مستقبل کے پردے میں چھپا ہوا تھا، لیکن تاریخ نے پہلے ہی اپنا فیصلہ لکھ دیا تھا۔ یہ نوجوان سلطان آنے والے برسوں میں ایک ایسی جنگ لڑنے والا تھا جو نہ صرف سلجوق سلطنت بلکہ پورے مشرقی وسطی کی تقدیر بدل دے گی۔ ایک ایسی جنگ جس کے بعد اناطولیہ کے دروازے ترکوں کے لیے کھل جائیں گے، ایک ایسی فتح جس کا اثر صدیوں تک محسوس کیا جائے گا، اور اس سلطان کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحات پر سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ الپ ارسلان۔ مگر وہ داستان ابھی شروع ہوئی تھی۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کس طرح ایک نوجوان سلطان نے اپنی سلطنت کو مستحکم کیا، نظام الملک کے ساتھ مل کر ایک عظیم حکومت قائم کی، اور پھر مغرب کی سب سے طاقتور سلطنت کا سامنا کرنے کے لیے میدان میں اترا۔